ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات بھیجیں محمد حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ایک منصب کا تعارف کرایا، اور اس منصب کے تعارف میں اللہ نے یہ لحاظ رکھا کہ منصب کو بھی بیان کیا جائے اور اس سے متعلق مضامین عالیہ کو بھی بیان کیا جائے۔ چنانچہ آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے امام بنایا ہے لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر پرانے زمانے سے یقین رکھنے والے تھے۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں بھرپور طریقے سے امامت کا تعارف کرایا۔ میرا آج کا موضوع امامت ہی رہے گا، اور میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ امامت ہی پہ مرکوز رہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب سے اس انسان کو زندگی ملی ہے، اس دن سے لے کر آج تک کوئی دور، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب اس انسان نے یہ کوشش نہ کی ہو کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت کا انتظام ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو ایک حسین زندگی سے نوازا اور ایک ایسا نظام حیات طے کیا جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں تھا، قرآن کی روح سے اسی انسان کو احسن تقویم یعنی سب سے اچھا بنایا، سب سے اچھا بنایا، یہ قرآن مجید نے بتایا۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ سب سے اچھا بنایا یہ کس نے بتایا؟ نہیں پہنچ رہی؟ کم پہنچ رہی؟ اب یہ تو میرا قصور نہیں ہے یار، کم پہنچ ہے۔
یہاں پہ آواز نہیں آتی ہے پیچھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا، یہ اللہ نے کہا. پھر ایک اور تحفہ دیا، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدمی کی اولاد کے سر پر تاج کرامت رکھا. اب دو باتیں ہو گئی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس بنانے والے نے سب سے اچھا بنایا. بنانے کے بعد دوسری بات یہ ہو گئی کہ تاج کرامت، یعنی سبری مخلوقات میں اگر کسی انسان کو تاج کرامت دیا گیا ہے تو وہ انسان ہے. یہ دو تحفے ہو گئے جو انسان کو اللہ نے دے کے بھیجے ہیں. مجلس تمام ہے اس لفظ میں اگر آپ متوجہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بنانا اس کا کام ہے، اچھا بنے رہنا ہمارا کام. بھائی اس نے تو بنا کے بھیج دیا، ہم بن کے آ گئے. یہ آنکھیں ہم نے لوہار سے نہیں بنوائی، یہ پیر ہم نے بڑھی سے نہیں بنوائے، یہ دل ہم نے کسی بازار سے نہیں خریدا، یہ دماغ ہم نے گیہوں دے کے نہیں لیا ہے. متوجہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں سب اتنی لاجواب ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور پڑ جائے تو ہم اسپتال کے چکر لگا دیں گے. ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچئے جس نے دی ہیں اس کے گھر کے کتنے چکر ہمیں لگانے چاہیے. میری بات شاید آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی ہو، پتہ نہ مائک کے ذریعے نہ پہنچی یا میرے ذریعے نہ پہنچی. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ آنکھیں دی اس نے کرایہ مانگا، پیر دیے اس نے ٹیکس لگایا، دل دیا اس نے کوئی چیز آپ سے نوٹ کی کہ تم 4 دن دل کا استعمال کرو گے اور 5ویں دن اتنے پیسے جمع کرو گے. کوئی پیسے نہیں مانگے. جب کوئی پیسے مانگے ہی نہیں اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد تو اب کچھ تو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک بلب استعمال کر لیا تو بل دے دیا، ایک گھر استعمال کر لیا تو ہاؤس ٹیکس دے دیا، پانی استعمال کر لیا تو واٹر ٹیکس دے دیا. یہ پورا جسم استعمال کرتے رہے اور کوئی ٹیکس نہیں دیا، کوئی ٹیکس نہیں دیا. تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ اگر تم سے اس نے ٹیکس نہیں مانگا ہے تو اب اتنے بھی بدتمیز مت بنو کہ تم کم سے کم شکریہ ہی ادا کرتے چلے جاؤ. کم سے کم شکریہ ہی ادا کرتے چلے جاؤ. اب شکریہ گھر بیٹھ کے مت کرنا، اس کے گھر جا کے شکریہ ادا کرنا. صبح کی نماز پڑھنا شکریہ بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے. تو 2 تحفے تو پروردگار عالم نے دیے. ایک تو یہ کہا کہ صاحب ہم نے بہت اچھا بنایا، اور دوسری بات پروردگار نے یہ کہی کہ لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، تاج بزرگی رکھا. ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک یہ مجمع واپس نہیں پلٹتا ہے اس وقت تک آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں. ہم اور صرف ہم ایسے ہیں جسے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ایک دنیا میں ماتر انسان ہی ایسا ہے جسے اس نے اپنے لیے پیدا کیا. خوش ہو جائیے گا جب میں جملہ کہوں گا. باقی ساری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. توجہ دیجیے گا. سورج جنت میں نہیں جائے گا، چاند جنت میں نہیں جائے گا، تارے جنت میں نہیں جائیں گے، زمین جنت میں نہیں جائے گی، ہوا جنت میں نہیں جائے گی. یہ تو سارے کے سارے خدمت گزار ہیں انسان کے. کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم کیا جملہ ہے یہ. یہ تو سارے کے سارے خدمت گزار ہیں انسان کے.
جب تک انسان ہے سورج ہے، جب تک انسان ہے تارے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی تھی کسی نے بغاوت نہیں کی، جسے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا تھا اسی نے بغاوت کر دی۔ اب ہم صبح کی نماز ہم قضا کر سکتے، چونکہ ہم ہیں، سو رہے ہیں، نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی دن سورج نے قضا کر دی، ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم، اگر کسی دن ہی نہ نکلا تو کہاں جائیں گے وہ دیندار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تمہاری خاطر بنایا تو کسی چیز نے تمہاری خدمت کرنے میں کمی نہیں کی، پھر تم نے اس کی عبادت کرنے میں کیا کمی کی؟ کیوں کمی کی؟ بس ایک ہی لفظ ہے میرے پاس، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ ہے۔ انسان ہی کیوں ناشکرہ بندہ ہے؟ اس لیے کہ جتنی چیزیں جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں اپنا مقصد پورا کر رہی تھیں، انسان اپنا مقصد بھول گیا، جب بھولا تو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ انسان ہی ناشکرہ بندہ ہے۔ میں بہت عمدہ بات کہنے جا رہا ہوں، ہم نے ترقیوں کا تختہ پلٹ دیا ہے، اس لیے ہم محتاج کائنات بن گئے۔ ہائے ہائے کیا جملہ ہے یہ، ہم نے تختیہ، ہم نے عظمت کا تختہ الٹ دیا ہے، اس لیے ہم محتاج کائنات بن رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہوتے تو کائنات ہماری ہوتی۔ یہ جملہ ختم کر دیتا ہے کبھی کبھی مجلسوں کو، چونکہ ہم اللہ کے نہیں رہے، اللہ نے دنیا سے کہا تم ان کی مت رہنا، اب ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا کہ ہمارے پیچھے بھاگو، ہمارے لیے بھاگو، ہم اللہ سے ہٹتے چلے گئے، دنیا ہم سے ہٹتی چلی گئی، اور اگر تم اللہ کے ہوتے تو کائنات تمہاری ہوتی۔ یہی وجہ تھے جنہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ نے انہیں محتاج کائنات نہیں بنایا بلکہ مولائے کائنات بنایا۔ انہیں محتاج کائنات نہیں بنایا۔ میں ایک لفظ میں کہنے جا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا، دیر نہ ہو جائے کہیں والا مسئلہ بھی تو ہے، اگر دیر ہو گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ متوجہ رہیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا اس جملے کو۔ جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی تھیں سب برابر خدمت کر رہی ہیں۔ اگر میرا یہ جملہ آپ کی ان تبلیغی مجالس میں گم ہوا تو یقینی طور پر مجھے افسوس ہوگا اس بات کا کہ میں نے محنت کی اور وہ آپ تک نہیں پہنچا۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اتنی محنت انسان نہیں کرتا جتنی پروردگار کرتا ہے، جتنی پروردگار کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ تم سانس لے سکتے ہو، ہوا نہیں چلا سکتے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم، تم سانس لے سکتے ہو، ہوا نہیں چلا سکتے، تم بیج بو سکتے ہو، فصل نہیں اگا سکتے۔ تو جتنی محنت وہ کر رہا ہے، تو اگر وہ دن ہی نہ نکالتا تم کام کیسے کرتے؟ اگر وہ رات ہی نہ لاتا تم آرام کیسے کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو پروردگار عالم بچانے کے لیے پوری کائنات کو لگائے ہوئے ہے۔ چونکہ مولوی بیٹھے ہیں اس لیے جملہ سنیے، عطائے حیات ایک دولت ہے، بقائے حیات دوسری دولت ہے۔ دیکھیے دینا، بڑی اچھی بات یاد آئی مجھے، اور اتنی عمدہ بات یاد آئی کہ ایک ہی لفظ میں سمجھاؤں گا۔ دینے کا نام پروردگار نہیں ہے، دینے کا نام پروردگار نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام پروردگار ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، دیتے رہنے کا نام پروردگار ہے۔ یہ دل اگر دھڑکنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ خون اگر روانی بند کر دے تب کیا ہوگا؟ یہ آنکھیں اگر دیکھنا بند کر دیں تب کیا ہوگا؟ اگر دماغ سوچنا بند کر دے؟ اس کا مطلب یہ کہ دماغ کا دینا کمال نہیں ہے، فکر کا باقی رکھنا کمال ہے۔
آنکھوں کا دینا کمال نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی کا برقرار رکھنا کمال ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پروردگار عالم نے کسے پیدا کیا؟ انسان کو، جو سب سے بڑا بنائے، زندگی دی۔ کہا مولانا زندگی تو مل گئی، یہی تو مولویوں کو گھوٹالا، وہ صحیح بات بتاتے ہی نہیں۔ زندگی تو مل گئی مگر زندگی اللہ نے بغیر ٹیکس کے دے دی، بغیر بل کے دے دی، کوئی لالچ نہیں، دے دی۔ اب زندگی دینے کے بعد اس نے ایک چیز چاہی جس کا نام تھا بندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہو، معبودی بندگی کیا ہے؟ آیت سنیں اور لطف اٹھائیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اگر کوئی انسان مومن ہوتے ہوئے، مرد یا عورت مومن ہوتے ہوئے عمل صالح انجام دے گا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ مجھے امید ہے آپ سے، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کے پاس دو طریقے کی زندگی ہے، کچھ کے پاس زندگی ہے، کچھ کے پاس پاکیزہ زندگی ہے۔ مجلس ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ خلاصہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کے پاس زندگی ہے، کچھ کے پاس، بھئی تو قرآن کہہ رہا ہے جس نے عمل صالح نہیں کیا مومن ہوتے ہوئے، اس کے پاس زندگی تو ہے مگر پاکیزہ زندگی نہیں ہے۔ میں تو بڑے مزے لینے والا ہوں اس آیت پر، چونکہ میرے مسودے کہیں اور سے تو نہیں آئے، میرے مسودے تو میرے ہی ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈو گے تو میرے یہاں ملیں گے، کسی اور کے یہاں نہیں ملیں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو اور عمل صالح کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ بستی میں رہنے والے لوگ، برادری کی بریانیاں کھانے والے لوگ، پلیٹوں پر ٹوٹ کے برسنے والے لوگ، دعوت کے نام پر جھوم کے ٹوٹنے والے لوگ، سب کے پاس دو ہی زندگیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ کے پاس زندگی ہے صرف، اور کچھ کے پاس پاکیزہ زندگی ہے۔ اب صبح سے شام تک سب میں دیکھتے چلے جاؤ، کس کے پاس زندگی ہے، کس کے پاس پاکیزہ زندگی۔ اگر صبح کو سوتا رہ جائے تو زندگی ہے، اٹھ کے مصلی پہ آ جائے تو پاکیزہ زندگی ہے۔ متوجہ رہیے گا، اگر سوتا رہ جائے تو زندگی ہے، اگر اٹھ کے مصلی پہ آ جائے تو پاکیزہ زندگی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا، اگر مال پہ نظر رکھے تو زندگی ہے، اگر اعمال پہ نظر رکھے تو پاکیزہ زندگی۔ اب چپ مت بیٹھ جائیے گا، جو طبیعت کے بل پہ چلے تو زندگی ہے، اگر شریعت کے بل پہ چلے تو پاکیزہ زندگی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ دیکھیے میں لفظوں کو بہت سٹیک دیتا ہوں آپ کو صرف اس لیے تاکہ آپ اس پہ نگاہ رکھ سکیں۔ اگر طبیعت پہ چلے تو زندگی، اور اگر شریعت پہ چلے تو پاکیزہ زندگی۔ اگر دنیا پرست بنے تو زندگی، اگر آخرت پرست بنے نہیں۔ آپ کی واہ اپنی جگہ اور میرا خطابت کا جملہ اپنی جگہ۔ اگر صرف کھائے تو زندگی ہے، اور اگر حلال کھائے تو پاکیزہ زندگی۔ بہت توجہ سے، اگر دیکھیے لیک بھائی کو تو پریشان ہونا پڑا۔ ایک آدمی کے لیے تو جائز بھی ہے، کم سے کم مولانا لیک کے لیے تو جائز ہے کہ وہ کسی بھی وقت اٹھ کے چلے جائے، اس لیے کہ مسئلہ صرف خطابت کا نہیں ہے، دعوت کا بھی تو ہے۔ اس کا کیا کریں گے جو وہاں دو چار پڑھیں؟ تو توجہ رہیے گا، ایک زندگی ہے، زندگی جی رہا ہے، خوب جی رہا ہے، اچھے طریقے سے جی رہا ہے،
مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی ہو. پاکیزہ زندگی اور ہے، زندگی اور ہے. توجہ دیجیے گا. اب وہ لفظ آ رہا ہے جو میرے اپنی طبیعت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سماج تک پہنچے. اگر ارمان کے مطابق جیے تو زندگی ہے، اور اگر قرآن کے مطابق جیے. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. اب میں ایک لفظ دے کے جا رہا ہوں جو مجلسوں کا پتہ دے گا. اگر زمانے میں صرف مالدار ہے تو زندگی ہے، اور اگر صرف عزادار ہے تو پاکیزہ زندگی. یہ زندگی چل رہی ہے، اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس ہے، جب تک ٹھیک ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دی ہوئی زندگی میں بھی اسی کا خیمہ ہے جس نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ توڑے نہیں ٹوٹتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے نمرود نہیں جلا سکتا. ارے کیا جملہ تھا جو خطابت کا ہے. جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے نمرود نہیں جلا سکتا. تو ایک انسان کو زندگی دی. زندگی دینے کے بعد یہ انسان شکوہ کرنے لگا پروردگار سے، معبود تو نے زندگی تو دے دی، مگر یہ بتا کہ اس زندگی کا استعمال کیسے کریں. ہاتھ ہیں اٹھائیں کیسے، پیر ہیں چلائیں کیسے، زبان ہے بولیں کیسے، آنکھیں ہیں دیکھیں کیسے. اللہ نے کہا بھائی تم بھی بات صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بھی شکایت جا ہے، تمہیں ہم نے سب کچھ دے دیا، اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ انہیں چلائیں کیسے. لہٰذا کوئی ایسا چلنے والا دے دے. ہائے 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 ہائے. دیکھیے بیدار تو آپ کو ہونا پڑے گا. ایسا چلنے والا دے دے جو رفتار کو قیامت تک کے لیے معین کر دے. اللہ نے کہا بھائی بات تمہاری صحیح ہے، زندگی کو بندگی کے راستے پہ لانے کے لیے اب کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہے جسے ہم زمین پر بھیجیں گے. آپ کی خاموشی کبھی کبھی میرے دماغ کے ادھر سے نکل جاتی ہے. خاموش رہنے کا مطلب ہے خطیب گیا، اگلی سال لئیق لکھے گا مت آنا یار. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. متوجہ ہیں؟ میں بہت جلدی اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. تو یہ ہوا کہ صاحب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اب میں کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں، اور ایسوں کو بھیج رہا ہوں جو آسمان پہ رہنے کے قابل تھے. اب بھی نہیں جاگے آپ. ایسوں کو بھیج رہا ہوں جو عالم نور میں رہتے ہیں. توجہ دیتے رہے گا. ایسوں کو بھیج رہا ہوں جن کی تسبیح سن کر فرشتے تسبیح کرنا سیکھتے ہیں. ایسوں کو بھیج رہا ہوں جن کے نقش قدم معراج کو رون ڈالتے ہیں. ایسوں کو بھیج رہا ہوں جو کعبہ قوسین کی سرحدوں کو پار کر چکے ہیں. ایسے لوگوں کو میں زمین پہ بھیج رہا ہوں. جیسے ہی پروردگار نے عالم نے کہا کہ میں زمین پہ بھیج رہا ہوں، میں نے کہا معبود ہم کون ہیں اور یہ کون ہے؟ کہا سنو تم ہو بندے، یہ ہیں نمائندے. ارے بیدار ہو جاؤ، میں کوئی عربی میں تھوڑا ہی پڑھ رہا ہوں. تم ہو بندے، یہ ہیں نمائندے. میں نے کہا معبود یہ کون ہے؟ کہا تم ہو عوام، یہ ہیں امام. توجہ دیجیے گا. میں نے کہا معبود یہ کون ہے؟ کہا تم ہو محتاج کائنات، یہ ہے مولا کائنات. بہت عمدہ مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک موبائل تک پہنچنے کے قابل مجلس ہو رہی ہے. اور یہاں دیکھو ایسی پڑھی جا سکے، یہاں ایسی پڑھی جا سکتی ہے. یہاں آنے کے بعد مولوی سوچے جب یہاں اتنے سارے مولوی ہیں انہوں نے کچھ نہ کرا تو اکیلا کیا کر لے گا. لہذا تو اپنے آپ کو مجالس میں رکھ، تبلیغی ہٹا دے. مجالس میں رکھ، تبلیغی ہٹا دے. اگر تو تبلیغی مجلس پڑھنے لگا تو یہ سارے کے سارے مولوی کھانا کھانے سے پہلے ہی کہہ دیں گے میں کیا کر کے گیا ہے. یہ تو یہاں سے نکلتے ہی زیرو کر دیں گے اسے. تو وہ بیچارہ کوشش یہ کرتا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے میدان میں چلا جائے جہاں آپ کو ٹچ ہی نہ کرے.
اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی قمر سلطان کی جہاں تک بات ہے تو تم تو صاف صاف جانتے ہی ہو بھائی جب قرآن کی نہ ماننے تو قمر سلطان کی کیا مانیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لہذا اشاروں میں جہاں تبلیغ آ جائے اسے قبول کر لینا بھائی، میری بھی عزت بچ جائے گی، ورنہ تو اگر تم نے قبول نہ بھی کیا تو بہرحال میرا تو ٹکٹ طے ہے، مجھے تو جانا ہی ہے، کل والے آئیں گے، کل دیکھا جائے گا، آج والا تو جا ہی رہا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، میں نے کہا معبود یہ کون ہے؟ کہ تمہیں بندہ بنا کے بھیجا ہے، انہیں نمائندہ بنا کے بھیجا، تمہیں محتاج کائنات رکھا ہے، انہیں مولائے کائنات رکھا ہے۔ لفظ سنیے گا، اب دھرتی پر آدمی ہو گئے دو، دھرتی پر لوگ ہو گئے دو طریقے کے، کچھ پڑھنے والے، کچھ پڑھانے والے۔ دیکھیے میں آپ کو بولنے کے لیے کہتا ہوں، کچھ سیکھنے والے، آپ خود پڑھیں گے مجلس، کچھ سکھانے والے، توجہ دیتے رہے گا، کچھ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھانے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ دینے آئے ہیں، کچھ بٹورنے آئے ہیں، کچھ بانٹنے آئے ہیں۔ بہت توجہ تو سنیے گا، کچھ بٹورنے آئے ہیں، کچھ بانٹنے آئے ہیں، کچھ آدمی بن کے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ معلم انسانیت بن کے آئے ہیں۔ اب آخری جملہ میرا، کچھ جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں، کچھ جنت ہی سے آئے ہیں۔ اب مولانا منور صاحب اگر مجھ سے یہ کہنے لگے، ارے بھائی مولانا قمر سلطان یہ کون سی خطابت لے کے بیٹھ گئے یار، تم کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں کسی زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آل محمد سے مقابلہ مت کرنا، محمد اور ہے، امت اور ہے۔ کمزور رہ گیا جملہ؟ اگر کمزور رہ گیا تو دوسرا سنو، اس سے تکڑا، اس سے ہینکڑ۔ کچھ لوگ جنت میں جانے کے لیے ہیں اور کچھ لوگ آئے ہی جنت سے ہیں۔ ساری دنیا سے فاطمہ نے کہا تم اور ہو ہم اور ہیں، جملہ سنیے گا، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ تمہیں قرآن بتائے گا کہ جنت میں جا کے لباس ملیں گے، تم جا کے پہنو گے، ہم منگا کے پہنیں گے۔ جملہ ہے یہ، خدا کی قسم جملہ سن لیں، تم جا کے پہنو گے، ہم منگا کے پہنیں گے۔ تمہیں قرآن بتائے گا جنت میں ایسے ایسے کھانے ملیں گے، تم جا کے کھاؤ گے، ہم منگا کے کھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آدمی ہو گئے دو، کچھ امت اور کچھ ہادی، نمائندے، رہبر۔ ارے کہا صاحب مولانا قمر سلطان وہ دو جو ہوئے یہ تو چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، بہت اچھی بات ہے کہ بھئی یہ ہادی، یہ رہبر، یہ دیکھیں اب کون ہے۔ اب میں آیتیں سنا دوں ذرا، اگر تم میرا ساتھ دو گے جب سناؤں گا، ورنہ تو ٹائم تو میرا پورا ہو ہی رہا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پروردگار وہ ہے جس نے رسولوں کا سلسلہ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہماری سمجھ میں ٹوٹلی بات آ گئی کہ یار یہ جو رسول آئے ہیں یہ دین حق لے کے آئے ہیں اور یہ ہدایت کے ساتھ آئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے اس لیے کہ وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرتا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ بھئی یہ پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ اب امت کا وہ انسان بیکار تھا جو انہیں پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود رسول اللہ کے لیے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی انہیں پڑھانے کی کوشش مت کریو، ان سے پڑھتے ہی رہیو۔ لہذا وہ بیکار چلے گئے لوگ جو انہیں بھی پڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کیا سوچا کہ یار انہی کو ان پڑھ کہہ دو، انہی کو ان پڑھ کہہ دو، تمہاری عزت بچ جائے گی۔ تمہاری جہالت کا مذاق نہیں اڑے گا اگر تم نے رسول اللہ کو جاہل بتا دیا۔ قرآن نے کہا تم بتاتے رہو جاہل، میں تو یہ کہوں گا یعلمہم الکتاب، وہ کتاب پڑھانے آیا ہے۔ کتاب وہ پڑھ ہی نہیں سکتا جس نے خود نہ پڑھا ہو۔
اب میں اپنی زبان میں کہوں، جی آپ کی زبان تو مجھے آتی نہیں، اپنی زبان میں کہوں، یہ اور بات ہے کہ ملا کا پڑھایا اور ہے اللہ کا پڑھایا۔ کچھ لوگوں کی تو ایک دم سمجھ میں آ گئی، ملا کا پڑھایا اور ہے اللہ کا پڑھایا۔ ارے کہا ملا کے بھی پڑھائے ہوئے ہیں کیا؟ میں نے کہا سورہ رحمان پڑھیے ذرا، بڑی قرت ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے کہا الرحمن۔ ابے میں نے کہا اتنا گاڑھا مت بن، قرت کا ہی مذاق اڑ جائے۔ الرحمن علم القرآن۔ میں نے کہا رک جا، یہ کون ہے؟ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب دنیا میں ایک آدمی ایسا ضرور ہے جو پیدا ہوا اور اسے اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا۔ تو ایک آدمی بتاؤ جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا۔ تمہارا سبحان اللہ اپنی جگہ، میں ہوں مولوی، میں جانتا ہوں کہ تم دوسرے مولویوں سے ڈانڈے ملتے ہی مجھے زیرو کر دو۔ ابے اور کیا کہوں، دنیا میں ایک آدمی ایسا لاؤ جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو۔ دنیا میں جیسا قرآن دو آدمیوں نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا۔ مجلس کو مجلس بنا لیجیے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر اس کے بعد مجلس میں ہو جائے۔ دو آدمیوں نے جیسا قرآن پڑھا قیامت تک نہ کوئی پڑھے گا نہ کوئی پڑھ سکا ہے۔ ایک علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور ایک حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد۔ ایک علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور ایک حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد۔ میں نے مولا علی سے پوچھا آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ چھپی ہوئی کتاب سے پڑھنے والے اور ہیں، چھپی ہوئی کتاب سے پڑھنے والے۔ اب تم مجلس کو مجلس بناؤ، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے حسین سے پوچھا آغا آپ نے سر کٹنے کے بعد کیوں پڑھا؟ کہا قیامت تک یہ پتہ چلتا رہے کہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں، محافظ کیسے۔ تو کوئی تو ہو جو اللہ کا پڑھایا ہوا ہو۔ اوہو، میں نے کہا اوہ یہ لوگ جو عالم نور سے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، ان کو نبی کہا جاتا ہے؟ کہا بالکل صاحب، نبی تو نبا سے بنا ہے، ادھر کی خبریں ادھر دینے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، اس لیے ان کو نبی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، بڑی اچھی لائن بھی ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا بالکل، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا بھائی جب یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہے اور بعثت کا مقصد ہے رکی ہوئی انسانیت کو مشیت کے مطابق چلانا، مجلس پڑھتے ہی ذاکر سمجھ لیتا ہے کہ اسے جانا کدھر ہے۔ اگر میرے اس الفاظ کو آپ پکڑ لیتے تو مشیت کی چھاؤں پہ مجلس پڑھتا، لیکن چونکہ نہیں پکڑا لہذا میں اپنی پچھلی ڈگر کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ منصب تو بہت اچھا ہے، نبیوں کا منصب، اگر نبیوں ہی کا منصب تھا تو بس یہی رہتا، پھر اس کے علاوہ کون سے منصب کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں، ایک منصب اللہ نے اور پیدا کیا۔ میں نے کہا جی وہ کون سا؟ کہا وہ اثنا عشری کے ہاں ہے۔ میں نے کہا جی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں ہیں سیاہ۔ ابے میں نے کہا سین اور شین درست کر لے، شیعہ کو سیاہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو انہیں سیاہ کہتا ہے اس کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت توجہ سے۔ میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مانتے ہیں 12 اماموں کو۔ میں نے کہا 12 اماموں کو مانے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ نبوت کے بعد ایک منصب اور ہے جس کا نام ہے امامت۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ امام کتنے تھے؟ کہا 12۔ میں نے کہا نبی کتنے تھے؟ کہا 1,24,000۔ تو میں نے کہا یہ سوال تو اللہ سے کرو کہ زمانے 2 تھے، ایک ابتدا کا ایک انتہا کا۔ اب آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈالنا، ایک زمانہ ابتدا کا ایک زمانہ انتہا کا۔ قمر سلطان ہر دوئی کی زبان میں سمجھا، ایک زمانہ آدم سے غدیر تک
دوسرا زمانہ غدیر سے قیامت تک. ہائے 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 ہائے. دوسرا زمانہ کون سا؟ غدیر سے قیامت تک. تو جو زمانہ آدم سے خاتم تک تھا اس کے لیے 1,24,000، اور جو زمانہ غدیر سے قیامت تک تھا اس کے لیے صرف 12. وہی میں نے کہا یہ تو گھٹالا نظر آ رہا ہے کچھ. اگر 12 امام تھے، اللہ میاں اگر 12,000 کر دیتا تو کون سی ٹینشن؟ وہاں تو 1,24,000 اور یہاں صرف 12,000 کر دیتا، 1,200 کر دیتا تو کیا ٹینشن تھی؟ کہا ٹینشن تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کا جواب تو اللہ ہی دے سکتا ہے کہ اللہ تو نے 12 کیوں رکھے؟ کہا صرف اس لیے کہ تمہیں احساس ہو جائے، صرف اس لیے کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ جو کام 1,24,000 نے کیا ہے امامت میں وہی کام 12 کریں گے. جاگتے رہو. یار اس کا مطلب موضوع تو ٹھیک ہے، یہ موضوع غلط نہ ہے، ٹھیک ہے، مگر تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر تفصیل کا وقت ہوتا تو میں بڑے مزے لے لے کے پڑھتا، لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا بھائی امام 12، کہا بالکل 12. تو میں نے کہا معبود ایک کرم اور کر دے، ایک کرم اور کر دے. جب نبی ایک مصر میں پیدا کیا، ایک بیلجیم میں جا کے پیدا کر دیا، ایک فلاں جگہ پیدا کیا اور ایک فلاں جگہ پیدا کیا، تو ایسے ہی اماموں کو بھی بانٹ دے. ایک امریکہ میں، ایک جرمن میں، ایک یورپ میں، ایک لندن میں، 2-4 انڈیا میں. کہا بالکل نہیں کروں گا. میں نے کہا نبیوں کو تو نے الگ الگ پیدا کیا، ایک کو مصر میں پیدا کر دیا، ایک کو کنعان میں پیدا کر دیا، ایک کو یہاں ایک کو وہاں، ایسے ہی اماموں کو بھی پیدا کر دے. یہ کیا ضرورت پڑی کہ سارے کے سارے امام ایک ہی گھر میں؟ نبی الگ الگ گھروں میں، الگ الگ ملکوں میں، لیکن سارے امام ایک ہی گھر میں. اللہ نے مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ایک طرف ہے، ابو طالب کا گھر ایک طرف ہے. بہت توجہ سے. بھائی یہی تو ہوا. ایک بچہ بولا اجی امامت تو کہیں ہے ہی نہیں. ابے میں نے کہا ہے تو صحیح، تجھے نظر نہیں آئی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو صحیح مگر تجھے نظر نہیں آئی. کہا مولانا سمجھاؤ ہمیں امامت کیا ہے اور نبوت کیا ہے. میں نے کہا سن، نبوت نام ہے دین کے لانے کا، امامت نام ہے دین پہنچانے کا. آپ کی خاموشی پہ خدا میں نثار ہو جاؤں. پروردگار عالم آپ پہ قربان کرے مجھے. توجہ دیجیے گا، دین لانے کا نام نبوت، دین کو وہاں تک پہنچانے کا نام امامت. دین آیا ہے نبیوں کے ذریعے، جائے گا اماموں کے ذریعے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایک کتاب لکھنؤ سے لکھی گئی، جدید درس عبرت. اس جدید درس عبرت نے ایک بڑے مزے کی بات لکھی کہ قیامت میں محشر میں عالم یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے اماموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ارے بھیا، کچھ لوگ اپنے اماموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کچھ امام اپنی امتوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. میں تو مجلس پڑھ چکا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تنہا میری قوم ہوگی، جو قوم تو ایک کھڑی ہوگی، امام 12 کھڑے. امام 12 کھڑے ہوں گے، یہ تنہا میری قوم ہوگی. تمہیں شرف ماننا چاہیے اس بات کا. نہ جانے کتنی قومیں ہیں محشر میں ان کے امام بھاگ جائیں گے، اور کتنے امام ہیں جن کی امتیں بھاگ جائیں گی. اسی لیے تو ہم عزاداری کرتے ہیں کہ میرے مولا نہ آج بھاگے ہیں نہ کل بھاگیں گے. ایک قمر سلطان 2 منٹ ہی صحیح، لیکن یہ مجلس کو مجلس بنا کے پڑھو، مزہ آئے گا. ہم امامت چھوڑ دیتے
ہم امامت سے دور چلے جاتے، مگر ہمیں امامت سے ملانے کا کام کیا ہے حضرت عباس نے، اور یہ آواز دی ہے جب بھی چلنا علم لے کے چلنا۔ مولا علم کیوں لے کے چلے؟ کہ علم ہی تو بتائے گا کہ یہ غداروں کی قوم نہیں ہے، وفاداروں کی قوم۔ بہت توجہ سے، علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم علامت ہے۔ علم کے معنی کیا ہے؟ علم علامت ہے، علامت ہے، میں نے کہا علامت ہے علم۔ آج بھی جب گلیوں میں نکلتا ہے تو دو نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹھے ہو، دو نسلوں کا پتہ چلتا ہے آج بھی جب علم نکلتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو علم دیکھتے ہی علم کی طرف دوڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو علم دیکھ کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ پتہ چلا دیتا ہے علم غداروں کی نسل کہاں ہے، وفاداروں کی نسل۔ اوہو، میں نے کہا کہ پروردگار عالم سے ایک بات تو مجھے بھی کہنی ہے۔ کہو بھئی قمر سلطان تم تو اچھی خاصی اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا اللہ جب 1,24,000 تھے تو 1,24,000 12 کر دیتا، اسی نبوت کو چلنے دیتا۔ کون سی آفت آ گئی تھی؟ 1,24,000 12 ہو جاتے، اچھی خاصی نبوت چل رہی تھی۔ نبوت کو روکا، امامت کو شروع کیا، اس میں بھی صرف 12 پہ قیامت کا دار و مدار رکھ دیا۔ کہا تم نہیں جانتے۔ میں نے روکا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا جیسے جیسے نبی آتے رہے قومیں بنتی رہی۔ جناب عاد آ گئے ایک قوم بن گئی، جناب صالح آئے ایک قوم بن گئی، جناب موسیٰ آئے ایک قوم بن گئی، جناب عیسیٰ آئے ایک قوم بن گئی۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ ایک معصوم آیا ایک قوم، ایک معصوم آیا ایک قوم، ایک معصوم آیا ایک قوم، اب اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ اب کمال کی بات یہ ہوگی کہ قوم ایک رہے گی، معصوم بدلیں گے۔ ارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ پھیلانے کا نام ہے نبوت، سب کو ایک جگہ ملانے کا نام ہے امامت۔ بھائی میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس منصب میں جان نہیں ہے۔ کہا نہیں، اس کا قرآن سے رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اب سنو قرآن سے رشتہ۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جب منصب امامت اللہ کا ہے نہیں تو بنا کیوں رہا ہے؟ توجہ دے رہے ہیں؟ جب منصب امامت اللہ کا ہے ہی نہیں تو بنا کیوں رہا ہے؟ ابراہیم کو امام بنا کر بتایا کہ نبی بنانا بھی ہمارا کام ہے، امام بنانا بھی۔ ارے میں قربان جاؤں آپ کو۔ ہو سکتا ہے یہ بحث آپ کی سنی سنائی، اور واقعاً سنی سنائی، مگر اس میں اب جس جگہ کی طرف جا رہا ہوں وہاں میں چاہوں گا کہ جتنی محنت میری ہو اتنی تمہاری ہو۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ سید مہدی کا مجمع قمر سلطان کو ملنے والا نہیں، قمر سلطان کا مجمع سید مہدی کو ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن جی صورت چھپا چاہتا ہے، میں بھی ایک آیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے، اس لیے انہیں امام بنایا کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ میں آ جاؤں گا اپنی منزل کی طرف۔ وہ صبر کرتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ابراہیم کو بنایا تو پروردگار نے کہا اے ابراہیم یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ کہا جو بھی صابر ہوگا اسے ملے گا۔ بات تمام ہو گئی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، صلوات ہونی چاہیے، مولا امام کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا سن، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کبھی بھی ظالم کو امامت نہیں ملے گی، قیامت تک کسی ظالم کے امام نہ ہونے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ آغا میرا لہو گیا ہے اس مقصد میں، قیامت تک کسی ظالم کو امام نہ ہونے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اب پروردگار عالم کی باتیں ہو گئی دو، ظالم کبھی امام نہیں ہوگا،
امامت ہم اسی کو دیں گے جو صابر ہو، تاکہ قرآن پڑھنے والا ہمیشہ 200 سال تک یہ سمجھتا رہے کہ ظالم کون ہے، صابر کون ہے۔ یہ تبلیغی مجالس کا سب سے بڑا عمدہ جملہ کہہ رہا ہوں، تخت پہ بیٹھنے والے بتا دیں گے ظالم کون ہے، قید میں عزت سے رہنے والے بتا دیں گے صابر کون ہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا جہاں یہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ آج کی مجلس بہت عمدہ ہو جانی چاہیے، دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ وہ کون سا موقع تھا وہ میں بتاتا ہوں آپ۔ علی کے گلے میں رسی، کچھ لوگ کھینچے لیے جا رہے ہیں، جذباتی جوان نے پوچھا مولا جس کے گھر میں شجاعت کنیز بن کے آئی ہو، جس کی مچھلیوں پہ لافتہ الا علی لکھا ہو، جس کے گھر میں ذوالفقار رہتی ہو، جو اشجع الناس ہو، اس آدمی کے گلے میں رسی؟ کا پاگل مت بن، قیامت تک قرآن پڑھنے والا میری طرف دیکھے گا کہ علی نے قرآن سمجھایا کہ نہیں سمجھایا۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ پر، علی نے قرآن سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ میرے گلے میں رسی ہے، ایک دعویٰ ان کا ہے کہ ہم رسول کے جانشین ہیں، ایک دعویٰ میرا ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی امام ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں بھی امام ہوں۔ اب کون بتائے گا کہ سچا امام کون ہے، جھوٹا امام کون ہے؟ میرے گلے میں رسی ہے اور میں کھینچ رہا ہوں، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ خدا کہہ چکا ہے کہ ظالم امام نہیں ہوگا، صابر امام ہوگا۔ آج میرے گلے کی رسی بتا دے گی ظالم کون ہے، صابر کون ہے۔ آج میرے گلے کی رسی بتا دے گی کہ ظالم کون ہے اور صابر کون ہے۔ یہاں بہت سارے مولوی بیٹھے ہیں، مولویوں کو جانو تم؟ میں بتاؤں گا مولوی کون ہے۔ مولوی وہ جو ہر مولوی کے جملوں کو بھی جانے، کس نے کب کیا کیا کہا تھا یہ تو ممبر پہ بیٹھ کے ہی بتا دیں کہ طالب جوہری کا ہے یا علی رضا رضوی کا مارا، یہ تو فوراً بتا دیں۔ تو ڈر تم سے نہ لگتا ہے، ڈر تو ان سے لگے پتہ نہ کیا کہہ دیں۔ اب جملہ سنیے، مگر ہر خطیب خطیب ہوتا ہے، ہر ادیب ادیب ہوتا ہے۔ منظر بھوپالی کا ایک شعر ہے کہ قید و میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر صدی کا اپنا اپنا آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی نے یہ واقعہ پڑھا ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اپنا اپنا طرز ہے۔ میں تحفے کے طور پہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب سلمان فارسی اور ابو ذر برابر میں کھڑے تھے، دونوں نے یہ منظر دیکھا۔ ابو ذر نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا، جناب سلمان فارسی نے کہا ابو ذر تلوار اندر رکھو۔ کہا کیوں سلمان؟ کہا اندر رکھو اس لیے کہ تم علی سے بڑے بہادر نہیں ہو۔ کیا جملہ ہے، سنو سنو، تم علی سے بڑے بہادر نہیں ہو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ تم علی سے بڑے بہادر نہیں ہو، یہاں ذاکرین نے جو جملہ کہا ہے وہ میں سناؤں گا۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ 9 درجے کی بات تھی جو ابو ذر نے تلوار نکالی، اور یہ 10 درجے کی بات تھی جو سلمان نے روک دی۔ اب قمر سلطان کا جملہ سنو اور یاد رکھو، اگر ابو ذر تلوار نہ نکالتے تو محبت کا پتہ نہ چلتا، اگر سلمان نہ روکتے تو معرفت کا پتہ نہ چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات میں آ کر اپنے امام کی مرضی سے آگے نکل جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ امام مانتے ہو تو مولا از ہما اولا۔ چلو جی قمر سلطان ختم کرو، سورج ڈوبنے جا رہا ہے اور تم بھی تھک لیو، مجمع تو پہلے سے ہی تھکا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 6:23 ہوئے، 6:23 ہوئے اور تقریباً 6:37 پہ اذان ہے۔ اذان کے بعد بھی تھوڑی سی دیر آپ کو بیٹھنا پڑے گا چونکہ مجھے تم دیر سے لائے ہو۔
تلاش ہر آدمی کو ہوتی ہے جی. میرا یہ واقعہ سب نے پڑھا, سارے خطیبوں نے پڑھا, سارے ذاکروں نے پڑھا. آج مجھ سے سنو, سن 2014 میں پڑھا تھا میں نے یہ. آج مجھ سے سنو, تلاش سب کو ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. ایک بڑھیا مولا علی کے پاس گئی. سب سے پہلے میں نے اسے اسی طرز پہ پڑھا. ایک بڑھیا مولا علی کے پاس گئی, جا کے بولی یا علی تمہارے بعد کوئی تم جیسا ملے, اس کی کوئی علامت. یہ رمضان تھوڑی ہے جو اتنے چپ ہو, افطار کا ٹائم تھوڑا ہی ہو رہا ہے, یہ رمضان کی یاد آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سنیے گا, بہت جلدی جلدی سمیٹوں گا. یا علی کوئی تم جیسا ہو تمہارے باپ, ایسی کوئی علامت. کہا اچھا یہ بات ہے تو اٹھا پتھر. اس بڑھیا نے پتھر اٹھایا, علی کے ہاتھ پہ رکھا. حضرت علی علیہ السلام نے اس پہ انگوٹھی رکھی, تھوڑا سا دباؤ دیا, پتھر موم بنا, نقش ابھرا. انگوٹھی بڑھیا کو دے کے کہا جو ایسے ہی کر دے سمجھنا مجھ جیسا ہے. ہائے ہائے ہائے, تم ماحول بناؤ, جو ایسے ہی کر دے سمجھنا مجھ جیسا ہے. بڑھیا نے سجدہ شکر کیا. میں نے کہا سجدہ شکر کیوں کر رہی ہے؟ کہا علی جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جس کے ہاتھوں پہ پتھر کا مقدر بدل گیا اس کے ہاتھوں پہ بشر کی کیا حالت ہوگی. بڑھیا چل دی. اچھا بڑھیا بھی ذرا نصیب والی تھی, جلدی سے دماغ مت لگائیے یار, شوگر اپ ڈاؤن کر جائے گی. اس واقعے میں شوگر بڑی جلدی جلدی اپ ڈاؤن کرتی ہے. بڑھیا چلی گئی اپنے گھر. حضرت علی کا دور ختم ہو گیا. امام حسن کے سامنے آئی, دور سے انگوٹھی دکھا کے بولی پہچانتے ہو؟ جملہ سنو اور مجلس کو مجلس بناؤ. مولا نے فرمایا میرے اچھے باپ کا نقش ہے, کیسے بھولوں گا. لوگ تو اپنے برے باپ کا نقش نہیں بھول رہے. اب آپ بیدار نہیں ہیں. لوگ اپنے برے باپ کا نقش نہیں بھول رہے, میں اچھے باپ کا نقش کیسے بھول جاؤں گا. کہا اچھا اگر تم وہی ہو جیسا وہ تھا تو وہی کرو جیسا اس نے کیا تھا. مولا نے پتھر ہاتھ پہ رکھا, ہاتھ اٹھایا. ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ بڑھیا سجدے میں. امام حسن نے پوچھا ابھی سے؟ ابھی سے؟ کہا میں تو سمجھ گئی تو وہی ہے جیسا وہ تھا. کہا کیسے سمجھ گئی؟ کہا ہاتھ ویسے ہی اٹھا ہے جیسا پہلے کا اٹھا تھا. توجہ دیتے رہیے گا. بہت توجہ سے سنیے گا. ہاتھ ویسے ہی اٹھا ہے جیسا پہلے کا اٹھا تھا. مولا نے انگوٹھی پر نقش کیا اور نقش کر کے بڑھیا کو دیا. اب تمہاری توجہ نہیں رہی تو اس واقعے کو کتاب بننے میں دیر لگ جائے گی. جیسے ہی نقش دیا, امام حسن نے کہا کہ بڑھیا مجھے ایک بات بتا دے, نقش سے نقش ملا کے دیکھ, کوئی فرق تو نہیں ہے. میں کتاب بنا رہا ہوں, اس واقعے کو کوئی فرق تو نہیں ہے. اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے. کہا جا کے کہہ دینا جو پتھر کا نقش نہیں بدلنے دے رہے ہیں وہ شریعت کا نقشہ کیا بدلنے دیں گے. اب میں نے کہا تھا زیادہ مت سوچنا, شوگر اپ ڈاؤن ہو جائے گی. بڑھیا اپنے گھر چلی گئی. امام حسن کا دور ختم, پھر آ گئی. امام حسین کو دور سے دکھلایا, پہچانتے ہو؟ کہا ایسے نقشوں کو کون نہیں پہچانتا. یہاں لے کے آ. لائی, ہاتھ پہ رکھا, اور ہاتھ پہ رکھے آج میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, تم تاریخ سنو. ہاتھ پہ رکھتے ہی میرے مولا نے کہا اب تک تو ہم سے پوچھتی تھی, اب ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں, بتا یہ پتھر کہیں اور بھی لے گئی؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, بتا یہ پتھر کہیں اور بھی لے گئی؟ کہا اگر نہ لے جاتی تو پتہ کیسے چلتا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے. کتاب بننے جا رہا ہے یہ واقعہ. اصلی کون ہے, نقلی کون ہے. کہا لے گئی تو کیا ہوا؟ بڑھیا 2 قدم پیچھے ہٹی. کہا مولا غور سے سنو, میں لے کے گئی
اور انہوں نے دو کام کیے، دونوں نہ ہو سکے۔ کہا کیا کیا؟ کہا اپنا نقش جمانا چاہتے تھے، جما نہ سکے، تمہارا مٹانا چاہتے تھے، مٹا نہ سکے۔ یہی ہوا ہے پوری تاریخ میں، یہی ہوا ہے پوری تاریخ میں۔ ان کا نقش مٹانے کے چکر میں ان کے نقش تو مٹ نہ سکے۔ موبائل میں اذان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب مائک پہ بھی ہوگی، بس 2-4 منٹ اس کے بعد رہے گا، پھر آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ تو اپنا نقش جمانا چاہتے تھے، جما نہ سکے، تمہارا نقش مٹا نہ سکے۔ ایک آواز آئی سعودی عرب سے، ہم نے جنت البقیع مٹا دی، تم کرے جاؤ ماتم۔ اب میں نے کہا تم نے مٹائی کیوں یار؟ جب یہ جنت البقیع تھی تو تمہیں کمینوں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے قبر ہی گرا ڈالی؟ ابے ایک ہی تو جنت ملی تھی تمہیں زمین پہ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ہی تو زمین پہ جنت ملی تھی، اسے بھی تم نے مٹا دیا۔ کہا یہی تو ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا اگر نہ مٹاتے تو پتہ کیسے چلتا کہ جہنمی کون ہے؟ ہم گئے صاحب جنت البقیع، جا کے ہم نے جو دیکھا اجڑی پڑی ہے قبر۔ میں نے کہا بی بی فاطمہ یہ تو قبر اجڑی پڑی ہے، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے قبر کیسے بنا دی؟ ارے تم تو اگر ایک مرتبہ بھی اس طرف نظر کر دیتی کہ یہ میری قبر کو نہ گرانے پائیں تو قیامت تک نہیں مٹا پاتے۔ کہ چپ چاپ انڈیا چلا جا، چپ چاپ انڈیا چلا جا، میری قبر ہی تو علامت ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ میں نے کہا بی بی چلو ٹوٹی ہوئی صحیح، میں جو قبر کی طرف چلا تو ایک کوڑا پڑا، ہٹ۔ میں نے کہا بھائی تو کونے کا شرطی؟ میں نے کہا بغیر شرط کے ہی مار رہا ہے۔ ابے کیسا شرطی ہے، قبر پہ جانے دے۔ کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا بی بی ہم تو جا رہے ہیں، آپ کی قبر بھی نہ چون سکے۔ بی بی کی آواز آئی انڈیا چلا جا، اور یہ بھی لکھ لے آج انہوں نے تجھے جنت البقیع نہیں آنے دیا ہے، کل میں انہیں جنت نہیں جانے دوں گی۔ آج تو یہ نقش مٹانا چاہتے تھے، مٹا نہ سکے، اپنا جمانا چاہتے تھے۔ 40 انگوٹھیاں دے دی، آیت ایک نہیں، ایک بھی نقش نہ جما۔ خوب جمائے امامے پہن پہن کے، کچھ بھی نہ ہوا، بدنام ہو کے رہ گئے، نیک نام تو نہ ہو سکا۔ اوہو، اب ایک آدمی بولا یہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے پتہ کیسے چمتکار کریں۔ ابے علی کے زمانے سے وہ بڑھیا چلی اور اب تک زندہ۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ ابے اس بڑھیا سے پوچھ کون سی چیز ہے جس نے تجھے زندہ رکھا، کون سی چیز ہے جس نے تجھے زندہ رکھا؟ بڑھیا جواب دے گی ثبوت امامت کی گواہ تھی۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے ہاتھ ثبوت امامت لگ گئے اللہ نے اسے زندہ رکھا۔ چوتھے امام کے دور میں آئی، یہاں سے یہ واقعہ ساری کتابوں میں ہے، اور جہاں سے میں نے پڑھا وہ صرف اور صرف واقعہ چند کتابوں میں ہے جہاں سے میں نے پڑھا، اور ویسے ہی لکھا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، متوجہ رہیے گا آپ۔ چوتھے امام کے دور میں آئی تو بالکل بڑھیا ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، مسجد میں پہنچی، دیکھا ارے اتنا لمبا سجدہ، پھر بیٹھ گئی، ارے اتنا لمبا رکوع، پھر بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ اٹھ کے چلی، پروردگار میں تو سچے امام کی تلاش میں تیرے گھر تک آ گئی تھی، وہ ہے کہ رکوع اس کا طولانی ہے، توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، اللہ تو گواہ رہنا، یہ کہہ کے دروازے سے باہر جانا چاہتی تھی کہ اچانک حالت رکوع سے ایک انگلی اٹھی۔ ہائے 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 ہائے، مجلس بنا لینا۔ حالت رکوع سے ایک انگلی اٹھی، انگلی کا اٹھنا تھا کہ مسجد کے سارے پتھر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دیوار ٹیڑھی تھی وہ سیدھی ہو گئی اور بڑھیا جوان ہو گئی۔ ارے کیا سن رہے ہو؟
बुढ़िया जवान हो गई। अब वो कभी खुद को देख रही थी, कभी पत्थरों को देख रही थी, कभी दीवार को देख रही थी। इतने में मौला ने आन के कहा, ला वो पत्थर, ला वो पत्थर जो हमारे आबा अजदाद की मोहरों से मुज़य्यन है। का पत्थर बाद में दूंगी, पहले ये बताओ ये उंगली थी या कयामत, ये उंगली थी या मोज़ा, ये उंगली थी या क्या था कि दीवार सीधी हो गई, मैं जवान हो गई, पत्थर इकट्ठे हो गए। मुस्कुरा के फरमाया, गैर मुअय्यन इशारा था। दीवार समझी मुझे हुक्म हुआ है, पत्थर समझे हमें हुक्म हुआ है, जवानी समझी मुझे हुक्म हुआ है। जवानी पलट आई। मौला ने कहा तेरा जवान होना जरूरी था। ये 11वें इमाम तक मिलती है और 11वें इमाम की मोहर इस पे है। इसे साहिबतुल हिसाब कहा जाता है किताबों की दुनिया में। 11वें इमाम तक मोहरे लिए इसने। इमाम अली नकी ने इसे फिर जवान कर दिया था। इमाम अली नकी के दौर में आई, उन्होंने फिर जवान कर दिया। 11वें इमाम से मोहर ली। जब 11वें इमाम ने मोहर दी तो उसके बाद एक जुमला कहा कि जा, अब जिस दिन हमारा 12वां आएगा उस दिन तेरी मोहर मुकम्मल हो जाएगी। उस दिन ये मोहर तेरी मुकम्मल हो जाएगी। जब 12 इमाम आएंगे तो लोग जब शक करेंगे तो वो बुढ़िया वो पत्थर पेश करेगी और इमाम उस पे 12वीं मोहर लगाएंगे। उसके बाद ये सिलसिले इमामत मुकम्मल हो जाएगा। अजीज़ों, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था और बात ना तमाम भी ना रह जाए, इसलिए मैं एक लफ्ज़ कहूँगा। इब्तदाए दीन को नबुव्वत कहते हैं, इंतहाए दीन को इमामत कहते हैं। इंतहाए दीन को इमामत कहते हैं। दीन के लाने वाले को नबी कहते हैं, दीन के बचाने वाले को इमाम कहते हैं। यहाँ से ये मजलिस इमाम की सिफात की बुनियाद पर आगे बढ़ती है कि क्यों कहा कानू बे आयातिना यूक़िनून, या फिर दूसरी आयत जो सूरह सजदा में है उसमें कहा गया व औहैना इलैहिम फ़ेलल खैरात, हमने उनकी तरफ फ़ेल खैरात की वही की, व इक़ामत सलात, नमाज कायम रखने की वही की, व ईताई ज़कात, ज़कात अदा करते रहने की वही की, व कानू लना आबिदीन, और वो हमारे पुराने इबादत गुजार थे। बस अब इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। एक लफ्ज़ आज की मजलिस में कहने को दिल चाहता है कि जब नबी का दीन लूटा जाने लगा तो सारी जमाअतें मौजूद थी, कोई बाहर नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था जिसने रकाब में कदम रख के कहा, इन काना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बेक़त्ली फ़या सुयूफ़ खुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद का क़याम मेरे कत्ल के बग़ैर मुमकिन नहीं है तो तलवारों आओ और मेरी गर्दन करो। अजीज़ों, मगरिब का वक्त है, नमाज मगरिब होने जा रही है, आप रोने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब रोना तो एक जुमले को देख कर रोना कि जनाब फ़ातिमा ने अपने बाबा से पूछा था, बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ के जनाब फ़ातिमा ने कहा, अली ये मुर्तज़ा ये बताओ क़यामत में मेरे हुसैन के अज़ादारों को क्या मिलेगा? कि जब तक अली एक एक आदमी को उसके आंसुओं का बदला नहीं दिला देगा। जानते हो अबा बसीर से क्या कहा था? अबा बसीर हम पे ऐसे रोया करो जैसे किसी बुढ़िया का जवान बेटा मारा। चौथे इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम रो रहे हो और हमारे गम में एक मक्खी के बराबर भी आंसू तुम्हारी आंखों में आया तो हम महशर में उसकी जजा के बगैर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे।
اس کے بعد جملہ کہتے اگر کسی رونے والے کے آنسو رخسار پہ آ گئے تو ہم اس کی تمناؤں کے مطابق اسے جنت دلوائیں گے۔ اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اے میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اے ہردوئی والو، اے عزادارو، مجھ سے ایک جملہ سنو، تم جنگل میں مجلس کرتے ہو، عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، مجھے میری مائیں بہنیں بتائیں کیا اس جنگل میں بھی اتنے بڑے مجمع کے اندر کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے گنے ہوں؟ جناب زینب جب بھی کبھی بیٹھتی تھی اپنے بچے گنا کرتی تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب جب زینب نے بچے گنے بچے کم ہوتے چلے گئے۔ ایک کربلا میں بیٹھی ہوئی عورتوں، اب جناب زینب کا جملہ سنو، میں تو ممبر چھوڑ دوں گا اگر یہ مصائب آپ تک پہنچ گئے۔ 45 بچے لے کے چلی تھی، جب قید خانے میں پہنچی تو 6 بچے بچے تھے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس ہو گئی مجلس، جتنا تم نے گریہ کرنا تھا گریہ کیا۔ عزیزو، میری مائیں بہنیں یہاں جنگل میں بیٹھتی ہیں، اس کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاتی ہیں۔ تم جانتے ہو ایک دن قید خانے میں یہ اعلان ہوا کہ قیدیوں تم ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یزید کی بیوی ہند تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہی۔ روایت بتاتی ہے کہ یزید کی بیوی سے اس کی کنیزوں نے کہا بیوی کچھ ایسے قیدی اس قید خانے میں آئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، آپ بھی تماشا دیکھیں۔ میں تو کبھی کبھی مجلس اسی جملے پہ تمام کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یزید کی بیوی ہند کہتی ہے کہ ہم سے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے مت کہو۔ کہا کیوں بیوی؟ کہا میری شہزادی زینب نے منع کر دیا تھا۔ اے ہند، کبھی بھی قیدیوں کا تماشا۔ اے ہند، کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کبھی بھی، لیکن یہ قیدی سب سے الگ ہیں۔ کہا کیسے قیدی ہیں؟ ایک کتاب ہے بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، سوگنامہ آل محمد، سید محمد محمدی رے اشتہار دی، اس میں پورا واقعہ درج ہے اور میں اسی کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ ہند کی بیوی نے کہا کیسے قیدی ہے؟ کہا بیوی اتنے دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں مگر ان کے چہروں کا نور غائب نہیں ہوا۔ ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس، پیٹو۔ یہ وقت ہے ماتم کا، یہ وقت ہے گریے کا، مغرب کا وقت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا، اے فاطمہ کے لال۔ ادھر روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب قید خانے میں کس طرح رہتی تھی، کس طرح رہتی تھی جناب زینب؟ روایت بتاتی ہے کہ دونوں بہنوں کے بازو ایک رسی میں باندھے گئے تھے۔ تم نے سن لیا، ایک رسی میں باندھے گئے تھے۔ جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا آج شاید کوئی بہت معزز خاتون قید خانے میں آ رہی ہے۔ جناب زینب نے پوچھا کیوں بہن؟ کہا دیکھ نہیں رہی ہو قید خانے سے لے کر باہر تک پردے کا اہتمام ہوا ہے۔ ارے میں پڑھ چکا جو کچھ پڑھنا تھا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا لیکن ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے۔
کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ان قیدیوں کی مدد کریں گے، اور یہ کہہ کے کہا کتنی عورتیں ہیں؟ کہا اتنی عورتیں ہیں اور ایک بچی ہے۔ کہا اس بچی کے لیے چادر لے لو۔ 18 چادریں آ گئیں، یہ لے کے چلی اور راستے میں اپنی بچی کو سمجھاتی چلی کہ سب سے پہلے اس چھوٹی سی بچی کو تو چادر دینا۔ تم سن رہے ہو خدا کی قسم؟ سب سے پہلے تو اس کو دینا، اور دیکھ پہلے بہن کہہ کے سلام کرنا۔ بس جیسے ہی وہ پہنچی اس نے بہن کہہ کے سلام کیا۔ جناب سکینہ نے کہا مجھے بہن نہ کہنا، اس لیے کہ میری صغرا مجھے یاد آ رہی ہے۔ میری صغرا مجھے یاد آ جاتی، تو بہن کہتی ہے اور میری صغرا مجھے یاد آ جاتی۔ بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہ واپس آئی، اپنی ماں سے کہا وہ چادر نہیں لے رہی ہے، وہ کہا اس سے نام پوچھو، اس کے وطن کا نام پوچھو۔ یہ گئی، کہا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے قیدی کہتے ہیں۔ تیرا وطن کہاں ہے؟ کہا قید خانہ میرا وطن ہے۔ کہا تیرا کوئی پرسان حال ہے؟ کہا تماچے مارے جاتے ہیں۔ ہاں تم سن رہے ہو، قیامت کے مصائب ہیں، تماچے مارے جاتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ واپس آئی، اور واپس آ کے کہتی ہے نہ نام بتاتی ہے، نہ وطن بتاتی ہے، نہ خاندان بتاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کوئی تو ہوگا جسے اس نے یاد کیا ہوگا۔ کہ بس 3 مرتبہ یا عباس کا۔ تین مرتبہ اس کے منہ سے چچا عباس نکلا اور کچھ نہیں کہا۔ بات تمام ہو گئی، یقیناً مصائب مکمل ہو گئے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ عورت جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے سامنے آ گئی، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بیویوں جوڑ کے کہتی ہے بیویوں تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ جناب ام کلثوم نے کہا نام سے کیا لیتی ہے؟ بس جیسے ہی جناب ام کلثوم کی زبان سے منہ سے جملہ نکلا، ایک مرتبہ وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے کہتی ہے بی بی ذرا پھر بولنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بی بی تو جب بھی بولتی ہے ارے مجھے چھوٹی شہزادی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے میری چھوٹی شہزادی یاد آ جاتی ہے۔ ابھی اتنا کہہ رہی تھی، آخری جملہ سنو۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے ہند، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا؟ بس ایک مرتبہ چادر پھینک دی، جناب زینب سے لپٹ گئی، آواز دی بی بی ارے کہاں قید خانہ، کہاں علی کی بیٹی؟ اے زینب یہ کیوں دیار اجڑ گیا؟ مدینے کے سپاہی کہاں ہے؟ اے بی بی میں برابر میں بیٹھی رہی، آپ میرے گھر کے پاس قید میں مصائب جھیلتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، ہماری مجلس کو قبول فرمانا، مومنین جو زندہ و سلامت ہیں ان پر رحم کرنا، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت کرنا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مومنین بستی جو اس بستی کے مرحومین مومنین ہیں ان سب کی ارواح کو عنایت فرمانا، آمین۔